بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا فرمایا تو اس کے ساتھ رسالت کی ثبوت اور دلائل اور اس کی نشانیاں اور علامات بھی عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے دل کو تعصب سے پاک کر کے ان میں غور و فکر کرے تو اس کو نبوت اور رسالت میں کسی قسم کا شک باقی نہیں رہے گا، مگر ایسی نشانیاں اور دلائل نہیں عطا فرمائے کہ جن کو دیکھتے ہی بے اختیار ہو کر یا مجبور ہو کر لوگ انبیاء علیہ السلام کی صداقت اور سچائی کا یقین کر لیں۔ اس لیے کہ مقصد تو انسان کی آزمائش اور امتحان ہے نا، تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اپنا ارادہ اور اختیار شامل ہو، یعنی جو ایمان نبوت اور رسالت کی نشانیوں اور علامات میں غور و فکر کرنے کے بعد لایا جائے، اسی ایمان اور یقین اور اسی تصدیق پر انسان کی جزا اور سزا کا مدار ہے۔ جو ایمان اور تصدیق اپنے اختیار اور ارادے سے ہو، شریعت میں اسی کا اعتبار ہے، اور جو نبوت کی تصدیق اختیاری نہ ہو بلکہ بے اختیار ہو کے کی جائے یا کسی مجبوری سے کی جائے تو نہ تو وہ شریعت میں معتبر ہے اور نہ اللہ کے ہاں وہ مطلوب ہے۔ اب اگر فرشتوں کی بات کر لی جائے تو انبیاء علیہ السلام کے اعتماد اور بھروسے پر فرشتوں کو حق جاننا یہ ایمان اختیاری ہے اور یہ اپنے ارادے سے تصدیق کرنا ہے۔ اور پھر اگر مرتے وقت فرشتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو حق جانا تو یہ عمل غیر اختیاری ہے اور مجبوری میں ہے، کیونکہ اب تو فرشتوں کو دیکھ ہی لیا اور اب اس میں وہ مجبور ہے کہ اس کو مانے بغیر چارہ نہیں، تو یہ عمل جو ہے وہ شریعت میں معتبر نہیں۔ اور چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمانا کہ جن کو دیکھتے ہی بے اختیار ہو کر یا مجبوری میں انبیاء علیہ السلام کی حقانیت کا ایسا یقین آ جائے کہ کسی بڑے سے بڑے کافر کے انکار کی گنجائش نہ رہے، تو یہ سراسر خلاف حکمت ہے، اور جس سے بعثت انبیاء کا جو مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مقصد تو یہ ہے کہ لوگ اپنے اختیار سے ایمان لائیں۔ اگر اپنے اختیار سے نہیں بلکہ بے اختیار ہو کر یا مجبور ہو کر ہی ایمان لانا مقصد ہوتا تو پھر انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنا کلام بندوں کو سنا دیتے، اور بلا واسطہ کلام الہی سن لینے کے بعد پھر کسی سے انکار ناممکن اور محال تھا۔ مشرکین مکہ اسی قسم کے دلائل اور نشانیاں چاہتے تھے کہ جن کو دیکھتے ہی فوراً مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یقین آ جائے۔ مثلاً فرشتوں کا لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دینا، یا مردوں کو زندہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا۔ اس قسم کی نشانیاں اور علامات کے اظہار سے اس لیے انکار کر دیا گیا کہ ایسے معجزات کا اظہار حکمت اور مقصد بعثت کے سراسر منافی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جو قوم منہ مانگے معجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائے وہ اسی وقت عذاب الہی سے ہلاک کر دی جاتی ہے، جیسا کہ پرانی امتوں کے بارے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، یعنی یہ خاص نشانیاں جو قریش چاہتے ہیں ہمیں ان کے بھیجنے میں کوئی معنی نہیں، مگر صرف یہ کہ پہلے لوگوں نے اس قسم کے معجزات دیے جانے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا، اس لیے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ اب اس طرح یہ لوگ بھی منہ مانگے معجزات دیے جانے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو قدیم سنت کے مطابق یہ لوگ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے، اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، ان کی برکت سے اس قسم کے تمام عذاب اٹھا دیے گئے جو پچھلی امتوں پر بھیجے گئے تھے۔
چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ کوہ صفا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونا بنا دیں، تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ اس بار اللہ سے دعا مانگیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو چاہتے ہیں وہ وہی ہو جائے گا، لیکن یہ سمجھ لو کہ ان نشانیوں کی ظاہر ہونے کے بعد اگر ایمان نہ لائے تو پھر خیر نہیں، اسی وقت ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ قریش نے کہا ہم کو ضرورت نہیں۔ اب جب قریش کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے یہ سوالات جاہلانہ اور مخالفانہ تھے، تو مشورہ کر کے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں پہنچ کر علماء یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استفسار کریں۔ وہ لوگ انبیاء کے علوم سے واقف ہیں اور پیغمبروں کی علامتوں سے آگاہ اور باخبر ہیں۔ اب یہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے اور علماء یہود سے تمام واقعہ ذکر کیا۔ علماء یہود نے کہا تم 3 چیزوں کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا۔ سب سے پہلا سوال کہ وہ لوگ کون ہیں جو غار میں جا چھپے تھے اور ان کا کیا واقعہ ہے، یعنی ان سے اصحاب کہف کا قصہ دریافت کرو۔ دوسرا سوال جو انہوں نے کہا وہ یہ کہ وہ کون شخص ہے جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان مارا، یعنی ذوالقرنین کا قصہ دریافت کرو۔ اور تیسرا سوال یہ ان کا تھا کہ روح کیا شے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان تینوں سوالوں میں سے پہلا اور دوسرے کا جواب دے دیں تو تیسرے سے سکوت فرمائیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی مرسل ہیں، ورنہ نعوذ باللہ وہ کاذب ہیں۔ نضر اور عقبہ خوشی خوشی مکہ واپس آئے اور قریش سے کہا ہم ایک فیصلہ کن بات لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سوالات انہوں نے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امید پر کہ کل تک اس بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جائے گی، یہ فرما دیا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہیں تو بشریت کے تقاضے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ یعنی اگر خدا نے چاہا کہنا بھول گئے۔ چند روز کے انتظار کے بعد سورہ کہف کی آیتیں نازل ہوئیں جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا قصہ تفصیل سے بتلایا گیا، اور تیسرے سوال کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ روح کی حقیقت تو تم سمجھ نہیں سکتے، اتنا جاننا کافی ہے کہ روح ایک چیز ہے۔ اللہ کے حکم سے جب بدن میں آ پڑتی ہے تو وہ جی اٹھتا ہے، اور جب نکل جاتی ہے تو مر جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی اس کا ترجمہ ہے کہ کسی شے کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، مگر انشاءاللہ اس کے ساتھ ضرور ملا لو، اور اگر بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو اسی وقت انشاءاللہ کہہ لو تاکہ اس بھول کی تلافی ہو جائے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 1 سال کے بعد بھی انشاءاللہ یاد آئے تو اسی وقت کہہ لے تاکہ اس غلطی اور بھول کا تدارک ہو جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو چھوڑ کر اپنی مشیت پر اعتماد کر کے یہ کہا جائے کہ میں کل اس کو کروں گا، خدا کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فی الحال انشاءاللہ کہنا بھول گیا تو اس کی تلافی یہ ہے کہ جب یاد آئے اسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ کہے۔ آگے کتاب میں روح کی حقیقت کے بارے میں علماء کی بہت بڑی ڈسکشن ہے، بہت اقوال ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت سوائے خدائے علیم و خبیر کے کسی کو معلوم نہیں۔ اگلا ٹاپک جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کفار کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا رسانی۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی علل اعلان دعوت دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا بت پرستی کی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں تو قریش اس کو برداشت نہیں کر سکے،
اور جو ایک خدا کی طرف بلا رہا تھا اس کی دشمنی اور عداوت پر کمر بستہ اور توحید کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور یہ تہیہ کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر تکلیف اور ایذا پہنچائی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام سے باز آ جائیں۔ معجم طبرانی میں منیب غامدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے، مگر بعض بدنصیب لوگ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ تھوکتے، اور بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف ڈالتے۔ اس وقت آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ عنہا پانی لائیں اور آپ کا چہرہ انور اور دست مبارک کو دھویا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا کہ اے بیٹی، تو اپنے باپ کے مغلوب اور ذلیل ہونے کا خوف مت کر۔ اسی طرح طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا کہ یہ فرماتے تھے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پتھر مارتا جاتا تھا جس سے جسم مبارک خون آلود ہو گیا، اور ساتھ ساتھ کہتا جاتا تھا یا ایھا الناس لا تطیعوا فانہ کذاب، اے لوگوں اس کی بات نہ سننا، نعوذ باللہ یہ جھوٹا ہے۔ بنی کنانہ کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ذی المجاز میں دیکھا، فرماتے تھے اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا تھا اور یہ کہتا تھا اے لوگوں تم اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہ تم کو لات اور عزیٰ سے چھڑانا چاہتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرہ برابر بھی التفات نہ فرماتے تھے۔ اسی طرح عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مشرکین نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی ہو اس کا ذکر کریں، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص نے فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں نماز ادا فرما رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر اس قدر زور سے کھینچا کہ گلا گھٹنے لگا۔ سامنے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے اور عقبہ کو ایک دھکا دیا اور یہ آیت پڑھی، اور وہ سورہ مومن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، جس کا ترجمہ ہے کیا تم ایک مرد کو اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار صرف اللہ ہے، اور اپنی نبوت اور رسالت کے واضح اور روشن دلائل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ اسی طرح جس طرح فرعون اور حامان نے جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا مشورہ کیا تو فرعون کے لوگوں میں سے ایک شخص جو کہ مخفی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا یہ کہا کہ ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سورہ مومن میں اس طرح ذکر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ترجمہ کہا ایک مرد مسلمان نے جو فرعون کے لوگوں میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، کیا تم ایک مرد کو محض اس لیے قتل کیے ڈالتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے تو نے ہی تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے چھڑائے۔ اتفاق سے ابو بکر رضی اللہ عنہ آ گئے اور دشمنوں کے غول میں گھس پڑے، ایک مکہ اس کے اور ایک گھونسا اس کے رسید کیا، اور جس طرح اس مرد مومن نے فرعون اور حامان کو کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کفار سے مخاطب ہو کر کہا افسوس، کیا تم ایسے مرد کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر رو پڑے اور یہ فرمایا، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آل فرعون کا رجل مومن افضل تھا یا ابو بکر رضی اللہ عنہ؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر فرمایا، خدا کی قسم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک گھڑی فرعون کے مرد مومن کی تمام زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار فرمایا۔ اس کے علاوہ فقط زبانی نصیحت پر کفایت کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زبانی نصیحت کے علاوہ ہاتھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت کی۔ عبداللہ بن عمرو کی ایک روایت ہے کہ جب دشمن علیحدہ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جیسوں کے ذبح کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہی کفار پر سختے کا عالم طاری ہو گیا۔ ہر شخص اپنی جگہ پر سرنگوں تھا، اس لیے کہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ ضرور ہو کر رہے گا۔ مسند بزار میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ ایک دفعہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حمایت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لپٹ گئے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس قدر مارا کہ تمام سر زخمی ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ زخموں کی شدت کی وجہ سے سر کو ہاتھ نہ لگا سکتے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے اور عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور امیہ بن خلف حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے گزرے تو کچھ نازیبا کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کر کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار ادھر سے گزرے تب بھی ایسا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے پھر اسی قسم کے بیہودہ کلمات کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا اور ٹھہر گئے، اور یہ فرمایا کہ خدا کی قسم تم باز نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب جلد نازل ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جو کانپ نہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گھر کی طرف روانہ ہوئے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، بشارت ہو تم کو، اللہ اپنے دین کو یقیناً غالب کرے گا اور اپنے کلمات کو پورا کرے گا اور اپنے دین کی مدد کرے گا، اور ان لوگوں کو جن کو تم دیکھتے ہو ان قریب ان کو اللہ تمہارے ہاتھ سے ذبح کرائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کو ہمارے ہاتھوں سے ذبح کرایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں اور ہر چیز قربان ہو، ان کی کفار کی طرف سے دی گئی اذیتیں اور تکالیف کی داستان طویل ہے، لیکن ابھی وقت کی کمی کی وجہ سے یہیں تک، باقی واقعات اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔